بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 77 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دونوں اسباق کے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنا محمد بن بکار بن ریان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحہ قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ زبید بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے کہا کہ کیا آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے خود سنا ہے کہ وہ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے؟ ابو وائل نے کہا جی ہاں۔ شعبہ کی حدیث میں زبید اور ابو وائل کا یہ قول نہیں ہے۔ اس اسناد کے رجال 11 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن بکار بن ریان ثقۃ، دوسرے ہیں عون بن سلام ثقۃ، تیسرے ہیں محمد بن طلحہ بن مصرف صدوق، چوتھے ہیں محمد بن مسنى ابو موسیٰ العنزی، پانچویں ہیں عبد الرحمن بن مہدی بن حسان ثقۃ ثبت حافظ عارف بالرجال والحدیث، چھٹے راوی ہیں سفیان بن سعید الثوری ابو عبداللہ الکوفی الامام الحجہ الحافظ الثبت الفقیہ مشہور فقیہ ہے اور محدث ہیں۔ ساتویں راوی ہے محمد بن جعفر غندر، اور آٹھویں ہے شعبہ بن حجاج الامام الحجہ الثبت الحافظ، اور نویں ہے زبید بن حارث بن عبد الکریم ثقۃ ثبت عابد، دسویں ہے ابو وائل شقیق بن سلمہ الاسدی الکوفی ثقۃ مخضرم، اور 11ویں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہاں سے اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی خماسیات میں سے ہے ایک سند کے اعتبار سے، دوسری 2 سندوں کے اعتبار سے یہ سداسیات میں سے ہے، اور اس میں عون راوی سے لے کر بعد والے سارے راوی کوفی ہیں، اور اس میں ہائے تحویل کا 2 مربع تذکرہ ہے، تو گویا کہ اس میں 3 اسناد ہیں، اور تمام اسناد زبید رحمہ اللہ پر ختم ہوتی ہیں، اور پہلی سند اعلیٰ ہے، دوسری 2 سندیں متساوی ہیں، کیونکہ پہلی سند خماسی ہے اور بعد والی دونوں سندیں وہ سداسیات میں سے ہیں۔ سباب کا معنی ہے گالی دینا، یعنی کسی کی آبرو اور عزت نفس کی بابت ایسی بات کرنا جس سے وہ عیبدار ہو جائے، اور آگے فرمایا فسوق یعنی بڑے درجے کا گناہ ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فسوق بمعنی اطاعت اور واجب شرع سے نکلنا ہے، اور فاسق کو فاسق بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام کی تعلیم اور نیکی کے اعمال سے نکل جاتا ہے، اور فسق بڑے درجے کا گناہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں اور نافرمانیوں کی نفرت بٹھا دی۔ بہرحال حدیث میں مسلم کے حقوق کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور جو مسلمان کو ناحق برا بھلا کہے اسے فاسق کہا گیا ہے۔ حدیث کے ان الفاظ سے مرجئہ پر رد ہوتا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ کسی انسان کو ایمان کے ساتھ کوئی معصیت نقصان نہیں پہنچاتی۔ رد ایسے ہے کہ حدیث میں تو گناہگار مومن کو فاسق کہا گیا ہے، اور آگے ارشاد فرمائے وَقِتَالُهُ كُفْرٌ یعنی اہل کفر کے اعمال میں سے ہے، کیونکہ کافر ہی کسی مسلمان کو ارادتاً قتل کر سکتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے قتل کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ کفر بمعنی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مسلمان بنا کر ان کے دل میں محبت پیدا کی، اور یہ قاتل اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی سے لڑتا ہے۔ یا کفر بمعنی انکار ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا خون حرام کیا اور مسلمان سے محبت، صلہ رحمی اور اس کے اکرام کا حکم دیا، اور قاتل اس حکم کا انکار کرتے ہوئے مسلمان کو قتل کرتا ہے، لہذا یہ کفر فعلی اور عملی ہوگا، نہ کہ قولی اور اعتقادی۔ اور بعض مربع قتال بمعنی لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، جیسے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُقَاتِلْهُ، یعنی اس کو زبردستی روکے اور اس سے لڑے۔ ان تمام امور میں مسلمان بھائی اور اللہ تعالیٰ کے حق کا انکار لازم آتا ہے، اس لیے کفر کہا گیا۔ اس حدیث کا ظاہر خوارج کی دلیل نہیں بن سکتا۔ خوارج کا عقیدہ ہے کہ ارتکاب معصیت کفر ہے، لہذا مرتکب کبیرہ اس وقت تک کافر رہتا ہے جب تک وہ معصیت سے تائب نہ ہو جائے۔ سابقہ صفحے پر ہم وَقِتَالُهُ كُفْرٌ کا مفہوم واضح کر چکے ہیں، اور مسلمان کے قتل کو کفر سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ یہ عمل مسلمان کو برا بھلا کہنے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ یہ تو روح کے نکالنے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس فعل پر کفر کا اطلاق حقیقی نہیں، بلکہ اس فعل بد سے بچانے کے لیے مبالغتاً ہے، اور اس قسم کی نصوص میں اس لیے تعویل کی جاتی ہے کہ دیگر دلائل قطعیہ سے یہ ثابت ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہوتا، جیسے یہ آیت مبارکہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کی تو مغفرت نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس سے کم درجے کے گناہ جس کے لیے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک سے کم جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہوں، ان کی وجہ سے مومن کافر نہیں ہوتا، کیونکہ مغفرت مومن کی ہوتی ہے، کافر کی نہیں۔ اور قتل کے فعل پر کفر کا اطلاق اس وجہ سے ہے کہ ایسا کام کافر ہی کر سکتا ہے، مومن سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس روایت کے اندر تو یہ الفاظ بھی ہیں کہ فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ، لیکن شعبہ رحمہ اللہ کی روایت کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اس حدیث سے متعلق چند مسائل کا ذکر ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کی تخریج کے بارے میں، امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الایمان میں اس کو ذکر کر رہے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ بھی کتاب الایمان میں ذکر کرتے ہیں، اور دیگر محدثین بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ یہاں اس حدیث پاک کے فوائد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا بیان تو یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں حکم لگایا گیا ہے کہ مسلمان کو گالی نکالنا یہ فسق ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، اور کفر سے یہاں کیا مراد ہے اس کی وضاحت اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ اور اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی حق کی عظمت کتنی ہے کہ اس کو گالی دینے والے کو فاسق کہہ دیا گیا اور اس کے قتل کرنے والے کو کافر کہہ دیا گیا۔ اور اس حدیث پاک میں مرجئہ کے اوپر رد ہے، کیونکہ مرجئہ اس بات کے قائل ہے کہ معاصی ایمان کے ساتھ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور صحیح بخاری کے اندر حضرت زبیر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو وائل سے مرجئہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مطلب یہ تھا کہ مرجئہ کا مذہب باطل ہے۔ گویا کہ وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا مذہب کیسے حق ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی مخالفت کر رہے ہیں، لہذا ان کی مراد اور ان کی رائے فاسد ہے۔ اور اگر اس پر اعتراض ہو کہ ٹھیک ہے اس حدیث پاک سے مرجئہ کے اوپر رد تو ہے، لیکن اس سے خوارج کے مذہب کی تائید ہوتی ہے کیونکہ وہ معاصی کی وجہ سے کفر کے قائل ہیں۔ اس کا جواب دیا کہ خوارج کے لیے اس حدیث پاک میں کوئی دلیل کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کا ظاہر مراد ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں جب مومن کو گالی دینے کو فسق کہا گیا، چونکہ مسلمان کو قتل کرنا یہ اس کو گالی دینے سے بڑے درجے کا گناہ ہے، اس لیے فسق سے بڑھ کر کفر کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا، اور اس کفر سے مراد وہ کفر نہیں جو مسلمان کو اس کے دین سے نکال دے، اس لفظ کو مبالغے کے طور پر استعمال کیا گیا، کیونکہ اگر اس حدیث پاک کے ظاہر کو مراد لیا جائے تو پھر بہت ساری نصوص قطعیہ کی مخالفت لازم آئے گی، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگر کبیرہ گناہ کرنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے تو کافر کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہے۔
वबी क़ाल हदसना अबू बकर इब्न अबी शैबह व इब्न मुसन्ना अन मुहम्मद इब्न जाफर अन शुअबह अन मंसूर क़ाल व हदसना इब्न नुमैर क़ाल हदसना अफ़्फ़ान क़ाल हदसना शुअबह अन अल-आमश किलाहुमा अन अबी वाइल अन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिस्ली। इस इस्नाद के रिजाल 10 हैं। अबू बकर इब्न अबी शैबा, मंसूर बिन मुअतमिर, सिक़तुन सब्तुन, इब्न नुमैर यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न नुमैर अल-हमदानी अल-कूफी, सिक़तुन हाफिजुन फाज़िलुन। नंबर 4 है अफ़्फ़ान बिन मुस्लिम बिन अब्दुल्लाह अल-बाहिली, सिक़तुन सब्तुन। और 5वें है आमश सुलेमान बिन मेहरान अल-इमाम अश-शहीर। और बकिया हजरात का साबका सनद के अंदर जिक्र हो चुका। ये इस हदीस पाक से हासिल होने वाले चंद फवाइद का खुलासा है। यहाँ भी आप चंद फवाइद को देख सकते हैं। यहाँ हमारा सबक मुकम्मल हो जाता है। एक नजर खुलासे को देख लें। ये हदीस से मुताल्लिक चंद सवालात हैं, इनका जवाब तहरीर करें। मिलते हैं नए सबक के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।